السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ انہی نبیوں میں سے ایک برگزیدہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ آج اس دنیا میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں جس انسان کو فالو کیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اس دنیا میں دونوں سب سے بڑے مذہب اسلام اور عیسائیت، دونوں مذاہب میں آپ پر تیقن کرنے والے اور آپ کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ سب کے عقائد ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ڈیفرنس عقائد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقائد کو یہودی جہاں سرے سے انکار کرتے ہیں تو وہیں عیسائیوں کا ماننا بھی کچھ الگ ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات اور کئی ریزن ہیں دوستو، جن ساری باتوں کو آج ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اس لحاظ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھی نازل کی تھی، انجیل یعنی بائبل۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت و نور تھا۔ آیت کریمہ کی تفسیر سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے دوستو کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی مستقل الگ دین یا شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تصدیق کرنے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے وہ کوئی نہ کوئی مستقل دین یا شریعت لے کر اس دنیا میں آئے تھے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شریعت موسویہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کے لیے مبعوث برسالت کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، ماں کی گود میں بات کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دینا۔ آپ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی۔ برس، جزام، کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ لیکن ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو عطا ہوا تھا وہ یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے ذریعے اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ کہا، میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یقین مانو کہ ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن آپ کی قوم کے لوگ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کفر پر جمے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، آپ کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتے ہیں، جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو فرمایا، اللہ کے راستے میں میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اس کے بعد یہودی دو جماعت میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ جب بنی اسرائیل نے کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس وقت تو صرف حواری ہی آپ پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد 12 بتلائی جاتی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر دین عیسوی کو غلبہ عطا کیا تھا۔ دوستو، آپ کو یہاں میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ حواری ایمان تو ضرور لائے تھے، لیکن قرآنی تفاسیر کی روح سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی قدر اس میں بھی تردد باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ حواری بولے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھانا کھائیں، ہمیں اطمینان قلبی حاصل ہو اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے اولین و آخرین سب کے لیے خوشی کی بات ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو۔ آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے اور آپ ہی سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کھانے سے بھرا دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد بھی تم میں سے کسی نے نہ مانا، انکار کیا تو یقیناً میں ان کو ایک ایسی عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں سارے جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے دوستوں کہ کھلی دلیل اور نشانی آنے کے باوجود بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ البتہ کھانے سے بھرا دسترخوان آسمان سے اترا، انہوں نے یہ کھانا کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فین فالوئنگ اور بھی بڑھتی چلی گئی، ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا تو یہودی علماء اور حکمراں پریشان ہونے لگے۔ انہیں یہ فکر ہو رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ بن مریم کے تابعدار ہو رہے ہیں۔ ان کی حکومت ڈگمگانے لگی، دنیاوی بادشاہت میں خطرات کے بادل منڈلانے لگے، دینی امور کی قیادت سے بھی وہ ہاتھ دھونے لگے۔ اس کشمکش اور پریشان کن کنڈیشن میں یہودی علماء بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیلاطوس، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خوفزدہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ تصور کرتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جلد آپ کی بادشاہت غصب کر لے گا۔ چنانچہ اس بیسس پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت حکومت کا باغی قرار دے کر لوگوں کی نظروں میں آپ کو مجرم ثابت کر دیا۔ بادشاہ کے دربار سے آپ کے خلاف قتل کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اس وقت ان کے یہاں سزائے موت کا جو طریقہ رائج تھا وہ پھانسی نہیں بلکہ سولی پر چڑھایا جانا تھا۔ صلیب میں لٹکا کر ہاتھ پیر پر کیل ٹھوک دیا جاتا تھا، اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر جان نکل جاتی تھی۔ تو دوستو کچھ اس طرح یہودیوں نے ایک منظم انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی بھنک محسوس ہوئی کہ بیلاطوس بادشاہ نے میرے خلاف قتل کا فرمان جاری کیا ہے، تب آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ خود کو ایک محفوظ مقام میں سیو کر لیا۔ بہرحال جب کسی طرح یہودیوں کو اور بیلاطوس بادشاہ کے سپاہیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کسی محفوظ مقام میں چھپے ہیں، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر چاروں طرف سے اس مقام کا محاصرہ کر لیا، اس مقام کو گھیر لیا۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک الگ مسٹری شروع ہوتی ہے دوستوں۔ میں اپنی معلومات کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی اور عیسائی عقائد کے مطابق اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کر کے بیلاطوس بادشاہ کے دربار میں مجرم کے طور پر پیش کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامی عقائد اور قرآن کریم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، نہیں قتل کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر آسمان میں اٹھا لیا اور معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اب یہ معاملہ مشتبہ ہونا کیسا تھا، کیا صورتحال تھی، کیا کنڈیشن تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو پھر یہودیوں نے کس کو سولی پر چڑھایا؟ تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں اس ضمن میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب یہودیوں اور بیلاطوس بادشاہ کی فوج نے اس جگہ کو گھیر لیا تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کو محفوظ کر بیٹھے تھے، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر آسمان پر اٹھا لیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکڑ پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک حواری یہودا اسکریوتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی تھی، کیونکہ اس نے یہودیوں کے لیے 30 درہم کے بدلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر خبر ان تک پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو دوستو کہا جاتا ہے کہ اسی یہودا اسکریوتی کو انہوں نے عیسیٰ بن مریم سمجھ کر گرفتار کر لیا، بادشاہ کے دربار میں لے گئے، پھر اسی یہودا اسکریوتی کو سولی دے دیا گیا اور یہودی سمیت عیسائی یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھا۔ جہاں تک دوسری روایت کی بات ہے دوستو تو وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہود اور بیلاطوس بادشاہ کی فوج عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور وہ سچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیے تھے۔ لیکن جب یہودی پولیس عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کسی مخصوص مقام کی طرف جا رہے تھے تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی مجرم کو سولی دی جاتی تھی تو صلیب جو کہ ایک ٹائپ کی لکڑی ہوا کرتی ہے جس میں مجرم کو لٹکا کر ہاتھ پیروں میں کیل ٹھوک کر سزا دی جاتی تھی اور تڑپ تڑپ کر مجرم کی جان نکل جاتی تھی، اسی سزا کو اصطلاح میں سولی کہا جاتا ہے۔ تو وہ لکڑی یعنی صلیب مجرم ہی کو پکڑ کر لے جانا پڑتا تھا جو کہ کافی بھاری ہوا کرتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودی پولیس کی نگرانی میں صلیب لے کر اس مقام کی طرف چل رہے تھے جہاں آپ کو سولی پر چڑھایا جانا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ یہودیوں کے یہاں سیٹرڈے یعنی سنیچر کا دن چھٹی کا دن ہوا کرتا ہے، جس طرح مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا دن اور کرسچن کے یہاں سنڈے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے۔ اگر سورج غروب ہو جاتا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہ چڑھایا جاتا تو سزا ٹل جاتا، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کا دن ختم اور سنیچر کا دن شروع ہو جاتا اور یہودی کانسٹیٹیوشن کے مطابق سیٹرڈے کو کوئی بھی سرکاری کام انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کا بوجھ اٹھائے دھیرے دھیرے مصلب کی طرف چل رہے تھے۔ یہودی چاہتے تھے کہ جلدی چلیں تاکہ سورج غروب نہ ہو جائے اور سزا ٹل نہ جائے۔ ان میں ایک شخص تھا شمعون قرینی جو عیسیٰ علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح آج ہی سولی ہو۔ شمعون قرینی نے جلد بازی کے لیے صلیب عیسیٰ علیہ السلام سے لے لی اور جلدی جلدی مصلب کی طرف چلنے لگے تاکہ جلدی سے سولی ہو۔
تو دوستو یہیں پر کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور شمعون قرینی جو عیسیٰ علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ جلد سولی ہو، جلد بازی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے صلیب لے لی تھی، اللہ تعالیٰ نے شمعون قرینی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی اور اسرائیلی فوج شمعون قرینی کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی حقیقت بتلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجودہ عیسائیت کے بارے میں اور بھی بہت سے ایتہاسک پہلو ہیں دوستو۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسویہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کے لیے آئے تھے تو یہودیت اور عیسائیت دو الگ الگ دھرم وجود میں کیسے آیا؟ کیا موجودہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پر مبنی ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں دوستو جن کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ایک سیریز کے تحت ہم اس چینل میں بیان کریں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اس کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کریں، اور اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔